ٹھنگ باہر برف گر رہی ہے لیکن یہاں تو بالکل بھی سردی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی جہاں شیشے کی بڑی سی دیوار کے باہر برف گر رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بیڈ روم میں آئی اور آ کر ٹہنگ کو بتانے لگی۔ ٹہنگ نے مسکرا کر اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا جب برف گرتی ہے تب زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن برف گرنے کے بعد بہت سردی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ٹہنگ نے اس کی شال کو ٹھیک سے اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر میں ہوٹل جاؤں گا اور وہاں سے آتے ہوئے تمہارے لیے ڈریس لاؤں گا، اور یہاں پر تم کسی بھی قسم کے ڈریس پہن سکتی ہو کیونکہ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اگلے 5 دن یہاں پر رکیں گے اور پھر واپس دبئی جائیں گے، ٹہنگ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بتایا۔ ٹہنگ، اگر ہم واپس ہی جانے والے تھے تو پھر آپ نے گھر یہاں پر کیوں خریدا؟ وائن نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم ہر سال یہاں چھٹیاں منانے آئیں گے میری جان۔ اب ہم ہر سال ہوٹل میں تو نہیں رہ سکتے نا میری جان، ٹہنگ نے پیار سے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ٹہنگ، آپ کے پاس کیا بہت پیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بہت۔ کیوں، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ وہ مسکرایا۔ مجھے لپسٹک لینی ہے، وائن نے جلدی سے فرمائش کر دی۔ ٹہنگ کہکا لگا کر ہنسا۔ وائن، تم لپسٹک کے لیے پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میری آپی کے پاس بہت ساری لپسٹک تھیں، وہ کبھی کبھی مجھے بھی لگاتی تھیں۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں اسے بتاتے ہوئے کب اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ احساس تب ہوا جب ٹہنگ اسے پوری طرح گھیر چکا تھا۔ ٹہنگ پلیز چھوڑیں، وائن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹہنگ کی قربت میں اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی جب ٹہنگ نے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، مجھے ابھی آرام کرنا ہے، وائن نے اسے فیصلہ سنایا۔ لیکن وائن، تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اپنے گھر میں بھی اکیلے نہیں رہ سکتی؟ ٹہنگ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اوپر رہوں گی، پلیز، میں اس وقت بالکل سفر نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں وائن، یہاں بہت خطرہ ہے، یہاں جنگلی جانور ہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے مجھے کتنا وقت لگ جائے۔ ٹہنگ کسی حال میں اسے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اوہو، میں باہر نکلوں گی تو جنگلی جانور آئیں گے نا، اور ویسے بھی جنگلی جانور رات کو آتے ہیں اور آج اتنی روشنی ہے یہاں، اب پلیز جائیں۔ اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر لیٹ واپس آئیں گے اور پھر آتے ہی میری نیند کے دشمن بن جائیں گے۔ وائن جلدی جلدی بولتی اپنی زبان دانتوں کے بیچ دبا گئی۔ اس کی بات سن کر ٹہنگ کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جلدی جاؤں گا تو جلدی واپس آؤں گا، کیونکہ پھر واپس آ کر مجھے تمہاری نیند کا دشمن بھی تو بننا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا اٹھا، اور دروازہ اندر سے ٹھیک سے لاک کرو، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا، یہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا جاتا، خیال رکھنا اپنا، میرے لیے۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ ٹہنگ کے جانے کے بعد اس نے پورا گھر دیکھا جو کہ وہ صبح ہی دیکھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر گھر میں گھومنے پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم لگا ہے۔ وہ اب سمجھی تھی۔ ٹہنگ کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی تو اندر آتے ہی اسے سردی کیوں نہیں لگی؟ اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ ٹہنگ کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک اب تک کمرے میں موجود تھی۔ ٹہنگ سگریٹ بہت پیتا تھا اور اس چیز سے وائن کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ بھی امی اور بہنوں سے چھپ کر سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی۔ خیر، وہ بتا دیتی تو ویسے بھی کون اس کی سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔
وہ اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا یہاں آ کر، کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دیکھا تو شام کے 3 بج چکے تھے۔ ٹہنگ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ یہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا۔ یا شاید اس نے کوئی جیکٹ اوڑھ رکھی تھی۔ دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹہنگ نے تو کہا تھا یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ انہوں نے بتایا تھا یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے نہ گھر۔ تو پھر یہ آدمی کون ہے؟ کہیں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے پردہ برابر کیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو بھلا کر نیچے آئی۔ ٹہنگ اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لایا اپنا، ورنہ پوچھ لیتی۔ چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا اور ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹہنگ کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ ٹہنگ نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کر چائے پلائی تھی اور اب اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے ٹہنگ کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کر اس طرف آ گیا ہے۔ شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ اف، جیسے بھی بتاؤں گی، لیکن میرا فرض بنتا ہے اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ وائن نے سوچتے ہوئے شال کو ٹھیک سے سر پر لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ میڈم اس آدمی کی مدد کرنے جاتی تو ایسے ہیں جیسے ان کو اس علاقے کی تمام سڑکیں پتہ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز وائن کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ وائن نے اپنے قدم ہی روک لیے۔ چیز پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی وائن کی چیخ نکلی۔ ٹہنگ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پر خوفناک اور خطرناک ترین جانور ہیں۔ نہ جانے انسان نما دکھنے والی یہ کون سی چیز تھی جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار وائن تھی۔